يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلال اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب نے اس دنیا کو ایک بہتر نظام سے چلا رہا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی تمام امانتوں کو، ارشادات کو، احکامات کو، فرامین کو اللہ کے بندوں تک مکمل بغیر کسی خیانت کے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا. محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا ہم پہ بے حد ایک احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام پر چلنے والا بنایا ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اس پر ہم شکر ادا کریں، بجا لائیں، شکر ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ انسان پر سب سے بڑی نعمت اگر اللہ کی جانب سے ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان جس بندے کو نصیب ہو جائے اللہ رب العالمین کا وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے. اسے زندگی بھر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور وہ جتنا بھی ایمان جیسی دولت پر شکر بجا لائے کم ہے. اور دعا بھی کریں کہ ہمیں جب تک اللہ رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. محترم سامعین، یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دین ہے. اس کی تعلیمات مکمل حق پر مبنی تعلیمات ہیں، اور اس کی سچی تعلیمات، اس پر عمل کرنے والا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا. کامیاب ہوا شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا گناہوں سے، برائیوں سے، خواہشات سے، خواہشات بھی ناجائز اور بری خواہشات سے. محترم سامعین، یہ دین اسلام اللہ کو بے حد پسندیدہ دین ہے. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس جو سب سے محبوب ترین دین ہے وہ یہی دین دین اسلام ہے. آگے فرمایا ومن يتق غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی
کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلن يقبل منه، اللہ تعالیٰ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا اس دین کو۔ محترم سامعین، دین کی تعلیمات جب سچائی پر مبنی تعلیمات ہیں، لہذا ہم دین کو اللہ کے محبوب دین ہونے کے ناطے ہم اس پر عمل کریں، کتاب و سنت کی زندگی بسر کریں، جب جا کر ہمیں کامیابی وہ کامرانی ملے گی۔ اور ایک بندے مومن ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا انسان کی سربلندی اور کامیابی اور انسان کی ترقی اللہ کی اس دینی نعمت کی بنیاد پر ہی ہے۔ اگر کوئی شخص دین کو چھوڑتا ہے، ایمان کی دولت سے وہ محروم جب ہے، وہ کامیابی تلاش کرے گا دنیا اور آخرت میں، اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ غم، ٹینشن، پریشانی، مصیبتیں، آزمائشوں کو اپنے سے ہٹانا چاہے گا، لیکن وہ ہٹا نہیں سکے گا حقیقی معنوں میں۔ اس کا من ہمیشہ پریشان، اس کی روح ہمیشہ پریشان رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھیے، تم غم نہ کرو، نہ رنجیدہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہاری کامیابی اور سربلندی اسی ایمان کی شکل رکھی ہے۔ اگر تم سچے معنوں میں مومن ہے تو تم کو کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی مصیبت اور آزمائش کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ اور آزمائش بھی آئے گی، لیکن وہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے کی توفیق بھی ایمان والوں کو بھی دے گا۔ اور یاد رکھیے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ جو ایمان کو چھوڑ کر کہیں اور اپنا سکون تلاش کرے گا، پریشانی سے نجات کا سامان تلاش کرے گا، وہ ایمان کی دولت سے ہٹ کر کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ ایمان ہمارے لیے نعمت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی کیا یہ تم پہ احسان نہیں ہے، تم پہ یہ نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان جیسی ہدایت دی، ایمان تمہیں دے کر تمہیں ہدایت کی جانب لے کر آیا۔ پہلے تم گمراہ تھے، تاریکی میں تھے، اللہ نے اپنا احسان تم پر کیا ہے کہ تم کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی ہدایت دی۔ اور یاد رکھیے، ایمان انسان کی کامیابی کے دلیل ہے۔ انسان دنیا میں آخرت میں کامیاب ہونا ہو تو ایمان نہیں کہ بلبوں کے اوپر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اس کی اپنی عزت اسلام نے ہی بخشی آ کر۔ پہلے اسلام سے پہلے کسی انسان کی قدر اور اہمیت کسی کے دلوں میں نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا، ایک دوسرے کا خون آسانی سے بہا دیتا تھا، ایسا اس کے نظر میں تھا جیسے پانی بہتا ہے ویسا خون سڑکوں میں تلواروں کے نیچے سے بہتا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی قدر مذہب اسلام نے آ کر بتائی، کہا کہ تمہاری عزت، کامیابی، کامرانی، سکون، تمہیں نجات دنیا اور آخرت کی یہ ایمان کے اندر تمہیں اللہ رب العالمین نے دی۔ گویا آپ کی عزت نہیں تھی، اللہ نے آپ کو ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت اللہ نے ہم لوگوں کو عزت دی، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، آج بھی دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں، جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، وہ مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن نصرت الہی دیر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حقیقی معنوں کے اندر اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو سمجھانا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی تمام چیزیں ہم ڈیپ سے کبھی مطالعہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج ہمیں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ذلیل تھے، اسلام سے پہلے خود بیان کرتے ہیں کہ میں ذلیل و خوار تھا، میری کوئی حیثیت میں عزت نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ رب العالمین نے میری عزت اسلام کے بعد بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کیسے صحابی ہے جلیل و قدر، انہیں دنیا کے اندر یہ جنت کی بشارت دی گئی۔ ان کا جملہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی،
لیکن جب میں نے مذہب اسلام کو قبول کیا تو اللہ نے میری عزت بخشی، اسلام کے خاطر اللہ نے عزت بخشی۔ محترم سامعین، آج ہم مذہب اسلام کے ماننے والوں کو جو اللہ نے عزت دی ہے، واقعی لوگوں کے دلوں میں آج بھی مسلمانوں کی محبت موجود ہے، اسلام کی محبت ان لوگوں کی دلوں میں موجود ہے۔ اللہ نے اسلام کی بدولت لوگوں کے دلوں میں آج بھی محبت باقی رکھی ہے۔ یاد رکھیں، یہ محبت اسلام کی بدولت اللہ نے کہا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ انہوں نے بتایا کہ آج ہمارے صفوں میں، ہماری جماعتوں میں، ہماری مسلمان کمیٹی اور قومیت کے اندر آج دین سے بیزاری کیوں ہے؟ کیوں آج ایک مسلمان دین سے اور دین کے احکامات سے بیزاری محسوس کرتا ہے؟ کیوں؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا، رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ دینی بیزاری یہی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ان کے اندر جہالت ہے، ان کے اندر علم کی کمی ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر جہالت پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے صحیح معنوں میں معرفت، اللہ کا صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا صحیح علم، اس کی معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر آج مسلمان دین سے بیزار ہوا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، آج مسلمان دنیا میں خصوصی اپنے زندگی کے اندر دن میں 3 چیزوں سے وہ ہمیشہ لڑتا ہے۔ ایک تو نفس امارہ سے لڑتا ہے۔ نفس امارہ گویا وہ برائی کے جانب لوگوں کا آمرہ کرتا ہے، نفس، اس نفس سے انسان مجاہدہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ شیطان سے ہمیشہ لڑتا ہے، جو شیطان اللہ سے وعدہ جو کیا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ اور پھر تیسرا انسان جس چیز سے لڑتا ہے وہ ہے نفسانی خواہشات، شہوتوں سے۔ یاد رکھیے، ان تینوں چیزوں سے آج ایک مسلمان لڑتا ہے دن بھر، وہ نفسانی خواہشات سے۔ نفسانی خواہشات جیسے کتاب و سنت میں اس نے جیسے منع کیا ہے، انسان ہے نفسانی خواہشات ابھرتے ہیں، لیکن کیا ان نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کو ناراض کریں؟ کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنی غلط جو نفسانی خواہشات ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہو، یہ ہمارے لیے مناسب ہے؟ آج ایک مسلمان کتاب و سنت کی تعلیم رہتے ہوئے اللہ اور رسول کا خوف دلوں میں کبھی کبھی نہ ہونے کی وجہ سے نفسانی خواہشات پر وہ عمل کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ دین بیزاری جو مسلمانوں کے اندر نظر آ رہی ہے، اس کی سب سے اور بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر جہالت سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے محترم سامعین، دین بیزاری اس کا سبب تو آپ نے جان لیا، لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ بتایا کہ بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی عمر جب بڑھتے بڑھتے ہوتی نظر آ رہی ہو تو آپ اسے دین کی جانب رہنمائی کریں، اسے سچائی، وفاداری، امانت داری، دیانت داری اور بڑوں کا ادب اور سلیقہ مند جو چیزیں ہیں اسے آپ آرس اور پیاسا کریں، اسے سمجھائیں، اسے تعلیم ہمیشہ دیتے رہیں، علم سے قریب کریں اور جہالت سے دور رکھیں، شیطانی وساوس سے بچائیں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم 7 سنین۔ اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کی جانب آپ توجہ دلائیں۔ جب وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنے لگے، سستی کرنے اور غفلت کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا، کہا کہ 10 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے اسے نماز کی تعلیم دے تاکہ وہ بچہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے اور پابندی کے ساتھ ادا کر سکے۔ اور جب یہ تعلیم اپنے بچوں میں آپ دیتے رہیں گے، جیسے بچہ بڑا ہوتے رہے گا وہ دین پر عمل کرنے والا بنے گا، وہ دین پر پابند رہے گا اور دینی بیزاری اسے کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے اندر صحیح تربیت کی عادت ڈالیں۔ اور یاد رکھیں، آج مسلمان ہمیشہ اور ہر چیز کے اندر فائدہ سوچتا ہے، ہر چیز کے اندر فائدہ سوچتا ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں کے اندر فائدہ
پہنچے ہیں. ہم دین کے اندر بھی ہمیشہ فائدہ تلاش کرتے ہیں اور فائدے پر ہی ہم عمل کرتے ہیں. معاف کرنا، آج مسلمانوں کی قوم کے اندر اتنی مادیت پائی جا رہی ہے، اتنا فائدہ سوچنے کا مزاج پایا جا رہا ہے. ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اپنی نیندوں کو قربان نہیں کرتے. 5 منٹ یا 10 منٹ یا جتنی بھی وقت فجر میں اللہ نے برکت کا رکھا ہے، اس میں ہم اپنی میٹھی نیند کو، اپنے گرم نرم بستروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور فجر کی نماز کو آنا نہیں چاہتے. ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں فجر کو اٹھ گیا تو پھر میری نیند ادھوری رہ جائے گی، میں آفس کے اندر سوتا رہوں گا یا کالج کے اندر میں ایسے نیند کے ملوکی میں پڑھاتا رہوں گا. آج بھی بہت سارے مائیں ایسے ہیں، معاف کرنا، آج بھی مائیں ایسے ہیں اپنے بچے کے تعلیمی دور میں بچوں کو رات جلد سلاتے ہیں اس نیت اور اس خوف سے کہ بچہ صبح اسکول نیند کی وجہ سے نہ جائے. بچے سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. بچے سو جاؤ، صبح امتحان ہے. اس بچے کو اتنا کہا جاتا ہے دنیاوی مادیت کے تعلق سے، وہ بچہ دنیا میں کا ہی رہ جاتا ہے. جب دین پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کیا اس پہ بیزاری محسوس نہیں ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، کہیے آج ایسا ماحول بنا ہوا ہے یا نہیں؟ کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو امتحان کے خوف سے سلاتے ہیں کہ بچہ آج امپورٹنٹ ایگزام میں کہیں نیند ایگزام میں لکھتے نہ آ جائے، کہیں کالج میں یا اسکول میں بیٹھے پڑھتے پڑھائی میں نیند نہ آ جائے. کبھی یہ ماں نہیں کہلا کر سلاتی کہ فجر کی نماز کو تمہیں اٹھنا ہے. سامعین، جب ایسی عادت اگر بچوں میں اگر نہ ڈالیں گے تو کیا دین سے بیزاری نہیں آئے گی؟ آئے گی، ضرور آئے گی. اس میں اپنا فائدہ فجر میں تلاش کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، جوا اسلام نے حرام قرار دیا، اور جوا کتنے شوق سے لوگ کھیلتے ہیں، اس نیت سے کھیلتے ہیں کہ مجھے ایک ساتھ بہت سارا فائدہ حاصل ہو جائے گا. نہیں، جس چیز کے اندر تم فائدہ تلاش کرتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا، جن چیز کو جائز قرار دیا، اس میں ہمارے لیے خیر ہو. بھلے کہ آپ اسے کم نظر سے دیکھتے ہو کہ اس کے اندر فائدہ کم ہے، اور تم جوا کو سمجھتے ہو کہ اس کے اندر فائدہ ہے، لیکن جوئے کے اندر فائدہ نہیں ہے. آپ کی سوچ ہے کہ فائدہ ہے، لیکن نقصان اللہ تعالیٰ نے بتایا اور حرام قرار دیا، اسی وجہ سے کہ جس چیز کے اندر اللہ نے حرام قرار دیا اس کے اندر ہمارے لیے شر ہے، خیر کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو زنا کو وہ فائدہ سمجھتے ہیں کہ میں زنا کروں گا فائدہ ہو جائے گا، میری سکون واپس لوٹ کر آ جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کے اندر ہمارے لیے شر ہے، اور جس کو جائز اس کے اندر خیر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. ہماری سوچ سے کچھ نہیں ہوتا. اور بسا اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ میں پیسہ کسی کو بطور قرض دے دوں اور وہاں سے مجھے ڈبل پیسہ ہو کر آئے، یہ سود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود حرام ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اندر یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، تو پھر اس کے اندر ہمارے لیے شر ہے، خیر کبھی نہیں ہو سکتا. ہم تھوڑے زیادہ پیسہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. بہرحال ان چیزوں کے اندر ہمیں رب العالمین نے روکا ہے تو ہمارے لیے اس کے اندر شر ہے، خیر کبھی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے آج ہمیں دینی بیداری نظر آ رہی ہے. اور یاد رکھیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے، اور یہ آئے سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، سچ زبانی بیان کر لے، اے اللہ کے نبی، میں نے سچ میں اس طریقے کی سستی غفلت کی وجہ سے آج جنگ کے اندر میں شامل نہ ہو سکا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ کہا اور سچائی کا ساتھ یہ کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، جبکہ منافقین نے طرح طرح کے بہانے کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا کو کم کرا دیے. جیسے ہی کعب بن مالک کے بارے میں معلوم ہوا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جنگ کے اندر پیچھے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو 50 دن کے لیے بات نہ کرنے کا بائیکاٹ کیا. 3 صحابہ کو بات کیا، ایک مرارہ بن ربیعہ اور دوسرا کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ اجمعین. ان 3 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ میں پیچھے رہنے کی وجہ سے انہیں سزا دی. کہا کہ ان کا بات نہ کرنے کا بائیکاٹ کر دیا جائے. سارے لوگ کوئی نہیں بات کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کیا کرتے تھے. یہ سزا ان کو دنیا میں ملی. کیوں؟ سچائی کی وجہ سے. محترم سامعین، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیشہ سچ بولو. سچائی میں جیت ہے، سچائی میں نجات ہے، سچائی میں کامیابی. وقتی انسان فائدے کے لیے جھوٹ کہتا ہے، کہتا نہیں کہتا، وقتی فائدے کے لیے انسان جھوٹ کہتا ہے، اور وہ وقتی فائدے کے لیے جب جھوٹ کہتا ہے تو وقتی طور سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن دیر بعد اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. وہ ہمیشہ زندگی میں پچھتائے گا. یہاں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ کہا اور وقتی انہیں تکلیف ہوئی، لیکن ان کی سچائی کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے کامیابی کی پوری طریقے سے گارنٹی دی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر دی ہے. اور یاد رکھیے، دین سے بیزاری کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم جب کبھی بھی دین کی بات کسی کے سامنے پیش کریں، نرم سے، ادب سے، پیار سے، شفقت سے، مسکراتے ہوئے بات کو صحیح طریقے سے رکھیں. یہ نہیں کہ جب کبھی بھی ہم کسی شخص کو غلط کام کرتا ہوا اسلام کے مطابق غلط دیکھیں تو فوری طور پر اسے ڈانٹنا، ڈپٹنا، غصہ کرنا، اسے گناہ کے بارے میں پوری طریقے سے جھنجھوڑنا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ہم اسے حکمت سے، دانائی سے، نرمی سے اسے ہم لوگ دعوت دین پیش کریں. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک بدو شخص آیا، آ کر سیدھا صحابہ رضوان اللہ اجمعین مسجد میں بیٹھے ہوئے کونے کے اندر ایک بدو آ کے پیشاب شروع کر دیا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہیں. وہ بدو آیا، کونے میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جیسے دیکھا اسے ڈانٹے ڈپٹنے کے لیے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اسے مارنا بھی چاہا. کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ رک جائیں، نہ ڈانٹے، نہ مارے، نہ کچھ کہیں، تھوڑا اتنا اس کو پیشہ مکمل کرنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس کو بدو کو سمجھایا، بھائی یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، سجدے کی جگہ، لہٰذا پیشاب نہ کریں. کتنے پیار سے، کتنے ادب سے، کتنے احترام سے، کتنے مسکراتے ہوئے، کتنے نرم انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو سمجھایا. وہ خوش ہو گیا، وہ اتنا خوش ہوا، وہ ہاتھ آسمان پر اٹھایا، دعا کیا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، کسی اور شخص پر رحم نہ فرما. اس کا جملہ کہا کہ مجھ پر اور صرف محمد پر رحم کر، یہ مجھے ڈانٹے ہیں، ڈرتے ہیں، ان لوگوں پر تو رحم نہ کر. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو نرمی سے، پیار سے، ادب سے ہم سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں. ڈانٹنا، ڈپٹنا، پریشان کرنا، جھنجھوڑنا، اسے تکلیف دینا، برے الفاظ کہنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اس سے کبھی ہو سکتا ہے دینی بیزاری بھی آ جاتی ہے، دینی بیزاری بھی پائی جاتی ہے. اور یاد رکھیے، انسانوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، انسانوں کو ہم جب دین کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں، ان کے اپنے مرتبے کا بھی خیال رکھیں. اگر ہم مرتبے کا خیال نہیں رکھیں گے، اگر ہم اس کی پوزیشن کا خیال نہیں رکھیں گے، ہو سکتا ہے اس کے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بھی آدمی بیزاری بھی پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی چھوٹا ہے، چھوٹے سے کیسے انداز سے ہم بات کریں، بڑا ہے، بڑے سے ہم کیسے انداز سے بات کریں، بزرگ ہے، بزرگ سے ہم کیسے پیار سے، شفقت سے اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم بات کریں. اگر ان مناظر کا خیال نہ رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلهم، کہا کہ ہم لوگوں کے ان کے اپنے مراتب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں، ان سے بات کریں، ان سے وہ ادب سے پیش آئیں. اگر ہم یہ ادب سے نہیں پیش آئیں گے، صحیح طریقے سے بات نہیں کریں گے، امید ہے یہ بھی کہ دین بیزاری کا سبب ہو. محترم سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، لہٰذا ان آزمائشوں میں ہم لوگ صبر کریں. بسا اوقات انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی پیسوں کا ٹینشن، کبھی صحت کا ٹینشن، کبھی مالی پریشانی، کبھی دیگر اور پریشانی. انسان کو، ہر انسان کو ٹینشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. مومن ہے تو آزمائشیں آئیں گی، مومن ہے تو آزمائشیں آئیں گی. آزمائش آنا اس کی علامت نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رحمت سے دور رکھا ہے، رحمت کی نگاہ سے دور رکھا ہے. انسان پر آزمائشیں آئیں گی. بسا اوقات یہ آزمائشیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی نگاہ کرم ہٹا لیا ہے ہم سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون بہتر ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. اس طریقے سے آزمائش آتی ہے.
بس اوقات جب آزمائشیں آتی ہیں مومن اس کو الگ رخ دے کر وہ دین سے بیزار ہونا شروع کر دیتا ہے. بس اوقات مجھے ٹینشن ہے, پریشانی ہے, میں مصیبت میں ہوں, پریشان ہوں, سوسائڈ کرنے کا موقع آ رہا ہے, میں کیسے عبادت کر سکوں گا؟ مجھے عبادت نہیں چاہیے, مجھے مسجد نہیں چاہیے, مجھے قرآن نہیں چاہیے. آج ایسے لوگوں کی حالتیں ہیں, میں اسی لیے بتا رہا ہوں. آزمائش مومن پر خیر بن کر آتی ہے, یاد رکھیے. جیسے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں سب سے زیادہ آزمایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبی نے کہا کہ آزمائشیں انبیاء پر سب سے زیادہ آئی ہیں. ہم اور آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ انبیاء پر آزمائش ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے آزمائش آنے کے بعد وہ دین سے ہٹ گئے, صحیح راہ سے ہٹ گئے, کتاب و سنت کی زندگی سے ہٹ گئے. نہیں, وہ زندگی کے اندر ویسے ڈٹ کر قائم رہے. انہیں پتا تھا کہ اللہ آزمائے گا تو آزمائے گا, اور جس کے اندر آزمائش کا ہمارے لیے خیر ہے, ہمارے لیے کبھی شر نہیں ہو سکتا. محترم سامعین, آپ اپنے زندگی میں کوشش کریں کہ جب کبھی بھی کوئی چیز آئے ہمارے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ہمارے اندر ایمانی غیرت ہونا چاہیے, ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہونا چاہیے, عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں بسنا چاہیے. ہماری نسلوں میں آنے والی چیزوں کے اندر, ہمارے نسلوں میں بھی عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. ہم اسلام پر عمل کریں, اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. جن چیزوں میں ہم لوگوں کے لیے منع کیا گیا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے شر ہے, خیر کبھی نہیں ہو سکتا. آخر میں دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حکیم کے معنوں میں کتاب و سنت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں دینی احکامات سے, دینی چیزوں سے ہمیں بالکل خوشی خوشی رضامندی کے ساتھ اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ دینی بیزاری جو آج پائی جا رہی ہے, اللہ رب العالمین اس دینی بیزاری سے لوگوں کے رجحانات کو بدل کر دین سے خوشی کے ساتھ جا کر ملنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک ہمیں رکھے, ایمان کی حالت میں رکھے, عقیدہ توحید ہماری زندگیوں میں ہو, ہمارے صفوں میں عقیدہ توحید ہو, ہمارے نسلوں میں عقیدہ توحید بسا دے اور ایمان کی زندگی بسر کرنے والا بنا. جب تک رکھے, ایمان کی حالت رکھے اور خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.